السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الصف السابع. اتمنى ان تكونوا بخیر بصحة وعافیہ وسعادہ فی منازلکم. تو کیسے ہیں کلاس 7؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیر خیریت سے، صحت و عافیت سے اپنے گھروں میں ہوں گے اور اپنی حفاظت خود کر رہے ہوں گے. گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو کہنے کی میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو کہوں، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں آپ کی. تو گھر سے پلیز باہر نکلتے ہوئے اپنا ماسک نہ بھولیے گا اور واپس آ کے اپنے ہاتھ دھونے ہیں اور اچھی طرح سے اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین اور صاف ستھرا کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا پھیلا ہوا ہے اور باقاعدہ پھیلا ہوا ہے. اس بات کو آپ نے مذاق نہیں سمجھنا، جو کہ کافی لوگوں کا یہی کرائٹیریا ہے کہ وہ اس بات کو مذاق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی کرونا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. آپ جو ایک بیماری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس دنیا میں، ہم اس سے مکر تو نہیں سکتے، لیکن اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ انف میچور کلاس ہو، کلاس 7 اور گھر والوں کی اور اپنے بہن بھائیوں کی اچھی سی دیکھ بھال بھی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں. اسپیشلی بوائز، آپ لوگ کا آنا جانا باہر زیادہ ہوتا ہے، تو پھر کوئی چیز لانی ہے، پانی وغیرہ لانا ہے تو پلیز دھیان رکھیے گا. ماسک پہنے بغیر آپ لوگوں کو گھر سے نہ نکلیے گا اور گھر میں واپس آ کے آپ لوگوں نے اچھے سے ہاتھ دھونے ہیں، سینیٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو اور ہاتھوں کو، اینڈ دین کسی اور چیز کو ہاتھ لگانا ہے. اوکے کلاس 7. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عربک ہے ٹوٹلی قرآنک عربک، اور ہم اس میں مختلف صورتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے سلیبس میں ڈالی ہیں اور آپ کے کیریکولم میں بھی ہیں، تو ہم نے انہیں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو اس ٹرم میں نے آپ کو 2 صورتیں کروانی ہیں، سورۃ الشمس اینڈ سورۃ البلد. تو میری کوشش تھی پہلے کہ میں آپ کو انٹروڈکشن دے دوں فرام سورہ الناس، تو وہ ہم نے کر لی تھی کلاس میں ہی. آپ کو میں نے بتا دیا تھا، رولز بتا دیے تھے کہ ہم کس طرح سے آیتوں کا ترجمہ لکھتے ہیں، لیکن پہلے ہمارا لفظی ترجمہ ہوتا ہے، پھر ان کا بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے، اور دین ان آیتوں کا قواعد ہوتا ہے گرامر کہ جی اگر ایک لفظ ہمارے پاس ہے تو وہ کیا ہے، کلمہ ہے، حرف ہے، فعل ہے، اور جو اس کے ساتھ لام ہے وہ کون سی ہے، شمسیہ ہے، قمریہ ہے. تو وہ ہم ابھی کرتے ہیں. تو ہماری آج کی صورت ہے سورۃ الشمس، جو کہ یہ آپ کے کیریکولم میں بھی ہے اور سلیبس میں بھی ہے. تو ہمارے فرسٹ ٹرم کی سلیبس میں ہے سورۃ الشمس اینڈ سورۃ البلد. تو ہم یہ 2 صورتیں کریں گے. تو میں اب آج شروع کرنے والی ہوں سورۃ الشمس. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الناس ہم نے کر لی تھی، تو اب آپ کو پتہ تو چل گیا نا کہ ایگزیکٹ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو آپ شروع کرتے ہیں. جی ایک بات نوٹ کر لیں کہ میں نے جو کام آپ کو کروانا ہے ویڈیو میں، وہ آپ نے اگنور نہیں کرنا. آپ نے وہ اپنی نوٹ بکس میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس اما پارا ہے جو کہ آپ کو پچھلی کلاسز میں ملا تھا اسکول سے، آپ نے ان میں لفظی ترجمہ تک کیا ہوا ہے، لیکن ان میں لائن جو آپ کو ایک بلاک دیا ہوا ہے اس میں آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے. اینڈ دین نیکسٹ پیج پہ جو ایک بلینک پیج دیا ہوا ہے جس میں لائننگز ہیں، وہاں پہ آپ نے ہمارے ساتھ قواعد کرنی ہے. اور اگر آپ کے پاس اما پارا نہیں ہے ان کیس، تو آپ نے یہ سارا ایک عربک نوٹ بک بنانی ہے اور اس میں لکھنا ہے. میری بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سینئر کلاس ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی بہانہ نہیں بنانا کہ جی ہمیں اسکول سے نوٹ بک نہیں ملی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو ویکیشنز ملی ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے. تو آپ نے ایک کاپی لینی ہے باہر سے، نوٹ بک لینی ہے، اس کے اوپر گرین کلر کا گلیس پیپر چڑھانا ہے اور اسے عربک کی کاپی بنانی ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ابھی شروع کرتے ہیں ہم اپنا کام اور اپنی پہلی آیت، اس کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها. جی تو اس کا ترجمہ ہے والشمسی. یہاں پہ جو واو ہے
واو کا آپ کو پتہ ہے اور کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ والشمسی اس میں ایک قسم کھائی جا رہی ہے، کس کی؟ والشمس، سورج کی. تو لفظی ترجمے میں ہے والشمسی اور قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے سورج کی. وضحاها، وضحاها، ضحاها کیا ہے؟ سورج کی جو دھوپ ہوتی ہے، اس کی کرنیں آ رہی ہوتی ہیں، جسے ہم دھوپ کہتے ہیں. ہم یہ موسٹلی یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ لفظ دھوپ نکلی ہوئی ہے، تو ہمارا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ سورج نکل آیا ہے اور اس سے دھوپ. ہم اس طرح مینشن تو نہیں کریں گے نا کہ جی سورج نکلا ہوا ہے اور وہاں سے دھوپ آ رہی ہے. ہم جس کہتے ہیں دھوپ نکلی ہوئی ہے یا دھوپ آ رہی ہے، تو اس دھوپ کا مطلب ہے ضحا. کیا مطلب ہے؟ ضحا. تو ہم شمس کی بات کر رہے ہیں تو ضحاہا. شمس کون سا لفظ ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ شمس، سورج. شمس کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ I'm talking about this one کہ مذکر ہے یا مؤنث. سورج اگر ہم دیکھیں تو مذکر ہو گیا اردو میں، لیکن ہمارے پاس والشمسی، والشمسی تو مؤنث ہے. والشمسی کیا ہے ہمارے پاس؟ مؤنث. غور کرنا، ہم نے یہ گرامر میں بھی لکھنا ہے. اور قسم ہے سورج کی، وضحاہا، وضحاہا. تو جو این میں ہا الف ہا آئی ہے وہ کیوں آئی ہے؟ کس وجہ سے آئی ہے؟ یہ شمس کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اس کی دھوپ. تو شمس مؤنث ہے، تو ہم اگر شمس مذکر ہوتی تو ہم کہتے ہیں وضحاہو. ہو یہاں پہ الف لگا دیا ہم نے، وضحاہا. تو اٹس مینس کہ ہم مؤنث کی بات کر رہے ہیں. والشمسی وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی. ہاں جی، اب کیا لفظی ترجمہ بنے گا؟ لفظی ترجمہ تو ہو گیا، با محاورہ کیا بنے گا؟ با محاورہ آپ نے کرنا ہوتا ہے تو آپ کیسے لکھیں گے؟ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی. ہاں جی، یہ ہو گیا ہمارا با محاورہ. اب ہے ہمارے پاس یہاں پہ والقمر اذا تلاها، والقمر اذا تلاها. اب اگر ہم گرامر کی بات کریں، پہلے میں آپ کو ترجمے سے پہلے یہاں پہ ایک ہمارے پاس بیسک چیز ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی ہے، لام شمسیہ، لام قمریہ. تو آپ یہاں پہ غور کریں، والشمسی واو کو چھوڑ دیں، الشمسی القمری، الشمسی القمری. تو الشمسی میں لام کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس سے اگلا جو حرف ہے شین، اس پہ حرکت ہے. اور لام پہ یہاں پہ قمر کی لام جو ہے غور کریں اس پہ حرکت ہے، ساکن ہے وہ، اور وہ ہے لام قمریہ والے حرف، القمر الشمس. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے نوٹ کریں، ہم نے حروف بھی کرنا ہے لام شمسی اور لام قمریہ والے. والقمری، قمر کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی تو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، اور چاند کی، واو اور چاند کی. یہاں پہ قسم ہی مینشن ہے، سورج کی قسم اور چاند کی. اذا، اذا، اذا. اچھا، اذا کے دو مطلب ہیں.
یہاں پہ تو جب مینشن ہے، لیکن اسے اگر بھی کہیں، ٹھیک ہے، جب اور چاند کی جب، اذا کا مطلب جب، تلاہا تلاہا اس کا پیچھا کیا یا اس کے پیچھے گیا یا اس کو فالو کیا یا اس کی کاپی کی، یہ سارا اس کا مطلب ہے تلاہا، اور وہ اس کے پیچھے آئے، جب وہ اس کے پیچھے آئے. جی با محاورہ میں کیسے ہوگا؟ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، با محاورہ میں اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے پیچھے آئے مینس پہلے سورج شروع ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد چاند نکلتا ہے شام کو، تو یہ آپ ترتیب انہوں نے دی ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ ہمارے پاس اس کا لفظی ترجمہ ہے، اور با محاورہ ترجمہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے، آپ نے اس کو نوٹ بکس میں اپنے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. الشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے غروب کی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ. با محاورہ ہے قسم ہے سورج اور اس کے غروب کی، اور چاند کی وہ اس کے پیچھے آئے جب وہ اس کے، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے. اچھا، تو پہلے ہم ان دو آیتوں کا گرامر کرتے ہیں جسے کہتے ہیں عربک میں قواعد. جی کلاس 7، تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے حروف شمسیہ کی اور بہت بڑی مثال ہے حروف قمریہ کی. تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا، یاد کریں کہ اگر آپ کو ان کیس حروف قمریہ یاد نہیں ہے اور حروف شمسیہ بھی نہیں یاد، لیکن کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ یہ شمسی لفظ ہے یا یہ قمری لفظ ہے؟ سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہوتی ہے، اگر وہ لام شمسیہ والا لفظ ہے یا حرف ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ غور کریں والشمسی، لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے اور ہم نے لام کو ہائڈ کر دیا، چھپا دیا، ہم نے اس کو پروناؤنس نہیں کیا، نہ ہی پڑھا. اور لام کے آگے والے حرف پہ تشدید ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تشدید. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے والشمسی، لام پہ کوئی حرکت نہیں، اگلے حرف پہ تشدید آئی ہے اور اگلا حرف ہے حرف الشین. تو پہلی نشانی کیا ہے کہ اگر لام پہ حرکت ہوئی تو وہ لام قمریہ ہے، اور اگر حرکت نہ ہوئی تو وہ لام شمسیہ ہے. اور اگر اگلے حرف دوسرا آپ کو جو نہیں دے رہے، لام کے آگے والے حرف پہ جب تشدید ہوتی ہے اور ہم اسے ڈبل کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شمسی لفظ ہے، اور جو قمری لفظ ہے اس پہ لام پہ حرکت ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے ساکن، سکون کی حرکت، جزم جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہے ہمارے پاس یہاں پہ بورڈ، آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہو اس میں حروف قمریہ ہیں ہمارے پاس اور حروف شمسیہ ہیں. ہمارے پاس حروف قمریہ میں ہیں الف، با، جیم، خا، ح، عین، غین، فا، قاف، میم، ہا، یا، واو. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 حروف جو ہیں وہ ہمارے پاس حروف قمری ہیں. اب ہے ہمارے پاس حروف شمسی یا حروف شمسیہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہمارے پاس ہے یہاں پہ تا، تا، دال، دال، سین، شین، صاد، ضاد، قا، ظا، لام، نون، را، زا. ٹھیک ہو گیا؟
غور کریں اور آپ نے اس چارٹ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور یہ میں نے دیکھنا ہے اور میں نے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے ایگزام میں بھی آئے گا اور ابھی ہمارے قواعد میں بھی ہمیں ان سے مدد مل سکتی ہے. تو حروف قمریہ یہ حروف ہیں اور حروف شمسیہ یہ والے حروف ہیں. آپ نے یہ لکھنا ہے اور نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. آئی ول چیک یور واجب. میں آپ لوگوں کا واجب چیک کروں گی اور آپ نے واجب بھی اپنا ڈالنا ہے گوگل کلاس روم میں تاکہ میں چیک کر سکوں اور میں دیکھ سکوں کہ کس نے میرا کام کیا ہے اور نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی، یہ آپ کے لیے ہی ہے کیونکہ ایگزام میں یہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف قمریہ کون سے ہیں، حروف شمسیہ کون سے. تو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں اور صرف نوٹ ڈاؤن نہیں کرنے، ان کو یاد بھی کرنا ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھنا بھی ہے. تو شروع کرتے ہیں ہم اب اپنا قواعد. تو والشمسی، والشمسی سورج، تو اس میں واو، پہلے جو واو ہے کیا ہے؟ واو العطف، واو العطف. حرف تو ہے لیکن ہم نے اس کو قسم کے لیے استعمال کیا ہے نا، تو ایموشنس فیل ہوتے ہیں تو اس لیے ہم کو کہتے ہیں العطف. ٹھیک ہو گیا؟ واو العطف. الشمس، الشمس، الشمس کا الف نام کیا ہوگا؟ لام شمسیہ، لام شمسی. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے ہمارے پاس شمس. تو شمس کیا ہے؟ اسم، نام. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے یہ ہمارے پاس شمسی کا قواعد اور دین اس کے بعد ہے وضحاہا. وضحاہا، واو اگین واو العطف. آپ نے مینشن کرنا ہے کہ کون سی آیت کا آپ قواعد لکھے ہو. آیت نمبر 1 واو العطف. ضحاہا، ضحا کا مطلب کیا ہے؟ اس کی دھوپ کی. کیا ہے؟ اسم تو ہے لیکن کون سا اسم ہے؟ یہ کون سا اسم ہے؟ کون بتائے؟ اس میں کیا مینشن ہے؟ اور دھوپ کی کیا؟ میں مینشن بھی کہہ رہی ہوں آپ کو. دھوپ کی، دھوپ کی. اسم اشارہ. ویری گڈ. کیا ہے گا یہ؟ اسم اشارہ. سوری، ضحاہا اسم اشارہ، کیونکہ ہم اس میں پوائنٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ شمس تو ہے اور اس کی ہم مینشن کر رہے ہیں. تو ضحاہا کا آ گیا اسم اشارہ. ٹھیک، یہ ہو گیا آیت نمبر 1 کا القواعد. آیت نمبر بھی آپ نے مینشن کرنی ہے اور ایز اٹ از جس طرح میں نے آپ کو کلاس میں سمجھایا ہوگا آپ نے ویسے لکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ نوٹ کر لیں. جی، تو اب ہے ہمارے پاس والقمری. ول اور ہوگا آیت نمبر 2 واو، واو العطف حرف ہے. آئی نو سب کہہ رہی ہوں کہ یہ تو حرف ہے، ٹیچر کیوں واو العطف کہہ رہی ہے؟ حرف تو ہے لیکن واو ہم نے کیوں ڈالا؟ قسم کے لیے ڈالا ہے نا، تو ہم نے اس کو مینشن کرنا ہے کہ یہ واو کون سی واو ہے. القمری. ہاں جی، آ گیا ہمارے پاس اب الشمس اور قمر. القمری کا الف لام کیا ہے؟ لام قمریہ. لام قمریہ. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ لام پر حرکت ہے، ساکن ہے لام، اور اس کے بعد ہمارے پاس حرف القاف ہے جو کہ حرف القاف حروف قمری میں سے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف قمری میں سے ہے حرف القاف. ٹھیک ہو گیا؟ تو
الف لام لام قمریہ، اور قمر ہمارے پاس کیا ہے؟ چاند، تو کیا ہوا؟ اسم، ٹھیک ہو گیا؟ اذا، جب، اذا، اب یہ ہے حرف مجرور، ویری گڈ، کیا کہیں گے؟ حرف مجرور، تلاہا، اور اس کے پیچھے آئے، تلاہا، پیچھے آئے، آئے، کچھ ہو رہا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ یہ کلمہ، اسم، حرف، فعل، ویری گڈ، تلاہا کیا ہوگا؟ فعل، جی سمجھ میں آ گیا؟ اٹس سو ایزی، اور مزے والے چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہیں ہمارے عربک کے، اگر وہ آپ کو یاد آ جائے تو اٹس سو ایزی ٹو ٹرانسلیٹ آل دا آیات۔ کم سے کم آپ کو جو صورتیں آپ لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان صورتوں کا مطلب آنا چاہیے، تاکہ آپ آرام سے تسلی سے جب نماز میں یہ صورتیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ ایگزیکٹ کیا پڑھ رہے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے یہ سارا نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ان کو لکھنا ہے، اور میں نے آپ کا کام چیک کرنا بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ جی ٹیچر نے کام چیک نہیں کرنا، ہم کام چیک کرتے ہیں، آپ کا کام ہے اپنا ہوم ورک ڈالنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ واپسی کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایگزام میں ابھی زیادہ دیر نہیں ہے، آپ نے اچھے بچوں کی طرح گھر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اگنور نہیں کرنا، ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا۔ اس میں آپ کو نئی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو کہ میں کلاس میں نہیں بتا سکی۔ ہمارا یہی پلان تھا کہ میں آپ کو آگے والی کلاسز میں بتاؤں گی، لیکن بیکاز آف کرونا ہم لوگ اب مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز کے تھرو ہم بتائیں اور سمجھائیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو دیکھو گے اور اچھی طرح سے سمجھو گے۔ اٹس ناٹ فار می، اٹس فار یو، کہ آپ لوگ دیکھو، سمجھو، پڑھو، یاد کرو اور اپنے ایگزامس کی تیاری کرو۔ ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ لیسن تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، مع السلامہ۔